أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تؤمنون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. معزز بزرگان دین، نوجوانان اسلام، پردہ نشین خواتین ملت اور معزز سامعین اور سامعات، رب العالمین جو ساری دنیا، سارے مخلوقات، ساری کائنات، ساری چیزوں کا واحد رب ہے، جو تعریف کے لائق ہے، جو ہر طرح کی تحمید کے لائق ہے، جس کے لیے ہر طرح کی تعریف ہے اور اسی کے لیے ہر طرح کی عبادتیں بھی ہیں. درود و سلام و آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے اللہ رب العالمین کے سارے پیغامات کو لوگوں کے حوالے کیا، انسانیت کے حوالے کیا، تاکہ لوگ دین اسلام سے واقف ہو جائیں اور جنت کے راستے پر چلنے لگے. میرے بھائیوں، انسان کو اللہ رب العالمین نے پیدا کیا، اللہ نے طرح طرح کی نعمتوں سے نوازا، جسم و جان عطا کی، روح عطا کیا، دل عطا کی. یہ ساری نعمتیں اللہ نے عطا کی اور ساری چیزیں عطا کر کے رب العالمین نے کہا کہ ہم بندوں کو، انسانوں کو، جناتوں کو پیدا کیا صرف اور صرف اپنے عبادت کے لیے. میرے بھائی، جسمانی عبادت کے اعتبار سے ہم ساری چیزیں جانتے ہیں کہ نماز ہے، روزہ ہے، یہ ساری کیفیات ہے جو جسمانی عبادتیں ہوتی ہیں. جیسا کہ حسب معمول 2-4 جمعہ سے دل کی عبادتوں کے متعلق ہم جان رہے تھے کہ دل کی عبادتیں کیا ہوتی ہیں، دل کی عبادتوں کی کیفیات کیسی ہونی چاہیے، وہ دل کی عبادتیں کیا ہے جن کے کرنے سے ہمارے جسم کے اعضاء بھی اللہ کی عبادت میں لگ جاتے ہیں. تو انہی اعمال میں سے دل کی عبادتوں میں ایک عمل آج ہم جانیں گے. میرے بھائی، یہ وہ ایسا عمل ہے، یاد رکھو، مومن کا ہتھیار ہے. یاد رکھو، وہ ایک ایسا عمل ہے کہ مومن اگر قسم پرسی میں بھی ہو، پریشان ہو، صحت مندی نہ ہو، ہر طرح کے ہتھیار ڈال دے، ناکام اور نامراد ہو جائے، دل کی ایک ایسی عبادت ہے جو اس کی زندگی کو پھر سے جلا بخشتی ہے، وہ ہے یقین. میرے بھائیوں، یقین ایک عبادت ہے. شریعت اسلامیہ میں یقین کی بڑی فضیلتیں آئی ہے. یقین دل کی عبادتوں میں سے اہم ترین عبادت ہے. سمجھو میرے بھائی،
بھائی یقین آج ہمارے دلوں سے یقین کی کمی کی وجہ سے ہمارے اعضاء عبادت نہ کر رہے ہیں، ہمارے اندر وہ کیفیات نہیں ہے جو صحابہ تابعین طب تابعین میں نہیں تھی۔ وجہ کیا ہے؟ رب العالمین سے یقین، رب العالمین کی تعلیمات پر یقین، موت پر یقین، مرنے کے بعد کی زندگی پر یقین، حساب اور کتاب پر یقین، آخرت پر یقین، اللہ کی پکڑ پر یقین، اللہ کے ارحم الراحمین پر ہونے پر یقین، جنت پر یقین، جہنم پر یقین۔ میرے بھائی یہ یقین ایک ایسی عبادت ہے کہ آدمی کو اسلامی راستے پہ لگا دیتا ہے، آدمی کو اللہ کی بتائے ہوئے راستے پہ لگا دیتا ہے۔ یاد رکھو آپ جسمانی عبادت میں کمزور ہیں، جسمانی عبادت میں کمزور ہیں، یاد رکھو میرے بھائی یہ قلبی عبادت ایسی ہے آپ اس میں ہرگز کمزور نہیں ہونا چاہیے۔ جس دن قلبی عبادت میں کمزور ہو جائیں گے وہاں سے نا امیدی شروع ہو جائے گی، جہاں سے نا امیدی شروع ہوگی وہاں سے مایوسی شروع ہو جائے گی۔ اور یاد رکھو مایوسی اسلام میں کفر ہے، مایوسی اسلام میں کفر ہے۔ آپ قرآن مجید پڑھ کر دیکھیے، جیسے ہی قرآن مجید کی تلاوت شروع کرتے ہیں سورہ فاتحہ کے بعد سورۃ البقرہ کی آیتیں آتی ہے، سورۃ البقرہ کی آیتیں جیسے ہی ہم پڑھتے ہیں کہا گیا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، تم ایسی کتاب کو پڑھنے جا رہے ہو جس میں کوئی بھی شک نہیں ہے، یہ ایسی کتاب کو پڑھنے جا رہے ہو جس میں شک کی کوئی بھی گنجائش نہیں ہے، یعنی یقین والی کتاب ہے جس کے ہر حرف پر تمہیں یقین ہونی چاہیے، جس کی آیت پر تمہیں یقین ہونی چاہیے۔ اور کہا گیا ھدی للمتقین، یقین مانو اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے یقینی طور پر رہنمائی کرنے والی کتاب ہے۔ میرے بھائی اتنا ہی نہیں، انہی آیات کو آگے پڑھتے ہوئے آئیے مومنین کے صفات بتائیں کہ مومن بندے اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، غیبیات پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کی نازل کردہ کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں، جو کتابیں نازل ہوئی ہیں اور اس سے پہلے نازل ہوئی ان تمام پر ایمان رکھتے ہیں۔ اور آخر میں کہا گیا وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور مومن بندے تو ایسے ہوتے ہیں کہ آخرت کے معاملے میں وہ ایمان تو کیا بلکہ آخرت کے معاملے میں ان کا یقین کامل ہوتا ہے۔ اور اللہ نے آگے کہا جس کا یقین کامل ہو جائے اولئک علی ھدی من ربہم، یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ کے راستے پر قائم ہے۔ اللہ نے آگے کہا یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں۔ میرے بھائی ہمارے پاس یقین کا سرمایہ نہیں، دنیا بھر کی جائیداد رکھ لو ہم کامیاب ہونے والوں میں سے نہیں ہیں، دنیا کی نعمتیں سب ختم، لیکن یقین کی دولت ہمیں پھر سے جو ہے اثر نو ترقی کے راستوں پر لے کر آ سکتی ہے، دنیا میں بھی ترقی ہو سکتے ہیں، آخرت میں بھی کامیاب ہو سکتے ہیں۔ میرے بھائی یقین کی دولت یاد رکھو جس سے چھن جائے دنیا کا سرمایہ اس سے چھن گیا، یقین کی دولت جس سے چھن جائے آخرت کے متعلق اس کے ایمان کی دولت چھننے کے برابر ہے۔ میرے بھائی یقین آدمی کو، کمزور آدمی کو، بیمار آدمی کو، بےکس آدمی کو، مقروض آدمی کو قوت اور طاقت دینے والی جو چیز ہوتی ہے، جو دولت ہوتی ہے وہ رب العالمین سے کامل یقین رکھنا۔ میرے بھائی یاد رکھو کبھی اللہ کی ذات پر شک نہ کرو، یہ شیطان ہمیں شک و شبہ میں مبتلا کرتا ہے، یہ شیطان ہمیں شک میں مبتلا کرتا ہے، ریب میں مبتلا کرتا ہے، ہر طرح کے شہوات میں مبتلا کرتا ہے، شبہات میں مبتلا کرتا ہے۔ میرے بھائیوں اسلامی تعلیمات کے جتنے علماء گزرے ہیں کہ آدمی جب بھٹکتا ہے دو چیزوں سے بھٹکتا ہے، کہا گیا کیا چیزیں ہیں؟ دو چیزیں، نمبر ایک شہوات ہے، اس کی نفس کی خواہشیں ہیں، اور دوسری کیا چیز ہے؟ کہا شبہات ہے، شبہات۔ اسلامی مسائل میں شک، غیبیات میں شک، غیبیات کے مسائل میں سوالات، الٹے سیدھے خیالات، یہ وہ چیزیں ہیں جو آدمی کو ہدایت کے راستے سے نکال کر کے خرافات کے دہانے تک پہنچا دیتی ہے۔ میرے بھائی یقین ایک ایسی دولت ہے، یاد رکھو اللہ سے یقین مانگو، یقین اللہ رب العالمین کا عطا کردہ بہت بڑی نعمت ہے۔ قرآن مجید میں بھی جگہ جگہ کہا گیا کہ اہل الیقین جو ہوتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے انہیں انعام دیا جاتا ہے، انہیں انعام دیا جاتا ہے، یقین کی دولت اہل ایمان کے لیے ہبہ کیا جاتا ہے۔
اللہ نے کہا بینا کہ واضح کرتا ہے کن لوگوں کے لیے کہا گیا، جن لوگوں کو اللہ تقرر کر لیتا ہے، جن لوگوں کو اللہ ہدایت دینا چاہتا ہے، ان کے لیے اللہ اپنی نشانیوں کو واضح کر کے بتا دیتا ہے۔ اور وہ واضح کیوں ہوتی ہے؟ تاکہ وہ یقین والے بن جائے۔ میرے بھائی، آج زندگی میں مایوسی ہے، آج زندگی میں اداسی ہے، آج زندگی میں نہ جانے کتنی الجھنیں ہیں۔ یاد رکھو، مومن کو تقویت دینے والی چیز دنیا کی دولت نہیں، مومن کو آخرت کی طرف رہنمائی کرنے والی چیز یہ جائیداد، یہ ثروت، یہ منصب کوئی چیز نہیں۔ یقین کی وہ دولت ہے جو صحابہ اکرام کو بھی اپنے راستے پر جمے رہنے کے لیے ہدایت بخشی۔ دیکھو، سیرت جب ہم پڑھتے ہیں، روم اور ایران کے اس دور میں روم اور ایران کے درمیان بہت بڑی جنگ چھڑی تھی، بہت بڑی جنگ۔ مسلمان چاہتے تھے کہ روم غالب آ جائے، ایران کمزور پڑ جائے۔ مشرکین یہ چاہتے تھے کہ ایران غالب آ جائے، کیونکہ مشرکین اور ایران کے درمیان معاہدہ ہوا تھا، ان کے درمیان تال میل چلتا تھا۔ ہوا یوں کہ ایران غالب آ گئی، روم کمزور پڑ گئی۔ روم جیسے ہی کمزور پڑی، مشرکین مکہ جشن منا رہے تھے۔ اسی موقع پر ایک سورت نازل ہوئی، سورۃ الروم۔ سورہ روم جیسے ہی نازل ہوئی، الف لام را غلبت الروم، جیسے ہی آیتیں اتری، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ابو جہل کے قریب گئے، جا کر کے کہا کہ آج تو روم مغلوب ہوئی ہے، کمزور ہوئی ہے، میں وعدہ کرتا ہوں کہ 5 سال کے اندر پھر روم غالب آ جائے گی۔ جبکہ دیکھا جائے تو روم اس حالت میں، قسم پرسی کے حالت میں اس قدر ابتر ہوئی تھی کہ انہیں 10-12 سال بھی لگ جائے اٹھ کر کے جنگ کرنے کی طاقت نہیں تھی۔ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جیسے ابو جہل سے کہہ دیے 5 سال میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کو بلائے کہ کہا کہ آپ 5 سال کے لیے کیسے شرط لگا کر کے آ گئے؟ ابو جہل سے کہا کہ قرآن مجید کی جو آیتیں نازل ہوئی، بضع سنین کا لفظ استعمال ہوا ہے، اس لیے میں نے ابو جہل سے جو ہے شرط لگا لی کہ اگلے 5 سال میں روم جو ہے غالب آ کر رہے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، بضع بولتے ہیں عربی زبان کو، 3 سے 9 تک، ابو بکر اپنی تعداد میں اضافہ کر لو۔ ابو بکر گئے، جا کر کے کہا کہ 9 سال کا شرط لگاتا ہوں کہ روم جو ہے غالب ہو کر کے رہے گی۔ میرے بھائی، کیا ایمان تھا دیکھو، کیا یقین تھا دیکھو اللہ کی آیتوں میں، کہ جیسے ہی آیتیں نازل ہوئی، مشرکین مکہ کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے صحابی رسول ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ شرط لگا بیٹھے کہ اگلے 9 سال کے اندر روم غالب ہو کر کے رہے گی۔ میرے بھائی، یہی وہ روم جو مغلوب ہوئی تھے، 8 سال کے اندر غالب ہو کر کے لوگوں پہ جو ہے پھر اسلامی حکومت آئی۔ میرے بھائی، اتنا ہی نہیں، صحابہ کی زندگیاں اٹھا کر کے دیکھ لو، کئی واقعات ایسے ہیں۔ خندق کا واقعہ، کیسی حالت تھی مسلمانوں کی حالت کیا تھی؟ مدنی زندگی ہے، مدینے میں ہے، مدنی حکومت ہے، لوگوں کی تعداد کم ہے، سارے مشرکین فوج لے کر کے تیار ہو رہے ہیں، پھر رہے ہیں، اور صحابہ اکرام کی تعداد بھی بالکل مختصر، 10 لوگوں کو مقرر کر کے ایک حصہ دے دیا گیا کہ آپ اتنے حصے میں جو ہے خندق کی کھدائی کریں گے۔ اتنے حصے میں ہوا یوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں موجود تھے۔ حالت کیا تھی؟ ایک صحابی اگر اپنے گھر میں دعوت دیتے، سارے صحابہ کو اللہ کے نبی لے کر جاتے، اس دعوت میں شریک، نہ جانے قسم پرسی کی کتنی حالت تھی۔ ایک پتھر آ گیا تھا، صحابہ پھوڑ رہے تھے، خندق کی کھدائی ہو رہی، ایک پتھر آ گیا تھا جو صحابہ کے ہاتھ سے ٹوٹ نہیں رہا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 ضرب لگائی، 3 ضرب لگا کر کے ہر ایک ضرب میں ایک مملکت کی خوشخبریاں سنائی کہ فلاں علاقے انشاءاللہ اسلامی حکومت ہوں گے، فتح یاب ہوں گے۔ اللہ اکبر! صحابہ کا جذبہ دیکھیے، جیسے اللہ کے نبی نے بشارتیں دی اور جذبے سے خندق کی کھدائی میں لگ گئے۔ میرے بھائی، اسلامی تعلیمات پر یقین ہونا یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکی زندگی گزار رہے تھے، بدر کا موقع تھا، کتنی تعداد میں جو ہے صحابہ کی، مشرکین کی تعداد تھی، صحابہ کی 300 اور 313 یا اس سے کچھ زائد تھی، بہرحال 350 کے اندر ہی تھی، جبکہ دیکھا جائے تو مشرکین کی تعداد ہزاروں میں تھی۔
جنگ یہ ترتیب دے دی گئی، صحابہ کی تعداد بھی کم ہے، ہتھیار بھی کم ہے، احباب بھی کم ہے، اسلحین بھی کم ہے، سواریاں بھی کم ہے۔ یہ وہ 313 کون سے تھے جو اتنے مملکت رکھنے والے، ہتھیار رکھنے والے، سوار ہونے والے جنگجو لوگوں سے جو ہے مدبھیڑ کر دی؟ کون سی چیز تھی؟ یہ وہ یقین تھا۔ کیا یقین تھا؟ جنگ بدر سے ایک دن پہلے میدان بدر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ گئے، کہا کہ فلاں فلاں جگہ پر فلاں فلاں مشرک کو جو ہے قتل کیا جائے گا، فلاں فلاں جگہ پر فلاں فلاں مشرک قتل ہو کر کے اس کا تن پڑا رہے گا۔ یہ وہ جذبہ تھا۔ 313 مدبھیڑ کے لیے تیار ہو گئے، غزوہ بھی چھڑ گیا، بدر میں مسلمانوں کو فتح بھی ملی۔ صحابی رسول کہتے ہیں جنگ کے بعد ہم دیکھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس جگہ پر جس مشرک کا نام کہا تھا، واللہ نہ ایک بالش آگے نہ ایک بالش پیچھے، جس جگہ نبی نے اشارہ کر کے بتایا تھا مشرک کی لاش اسی جگہ پر پڑی تھی۔ میرے بھائی، ہمارے پاس دنیا اور آخرت کی بہت بڑی دولت ملی ہے جس کی ہمیں قدر نہیں ہے، یاد رکھو۔ ہمارے پاس جس کی قدر نہیں ہے، آج لوگ مایوس ہوتے ہیں۔ جس کے پاس اللہ کا تصور نہیں، اللہ پر یقین نہیں، وہ پریشان ہوتے ہیں، مایوس ہوتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ یا تو خود کو جو ہے سوسائڈ کر لیتے ہیں، جان گنوا دیتے ہیں، نہ جانے کیا کیا کر بیٹھتے ہیں۔ ہمارے پاس جو دولت ہے یقین کی دولت ہے میرے بھائی، یقین کی دولت ہے۔ وہ یقین ہمیں دنیا میں بھی کام آئے گی، قبر میں بھی کام آئے گی، حشر میں بھی کام آئے گی۔ ایک حدیث سنو، قبر کے سوال جواب ہوں گے، قبر کے سوال جواب کے بعد ہر بندہ اپنی جگہ پر بیٹھا رہے گا، وہاں پہ ایک فرشتہ آئے گا فرشتہ آئے گا اور سوال جواب کا مرحلہ ہو جائے گا۔ جو مومن بندہ ہوگا وہ سارے سوال اور اس کے جوابات دے دے گا، دینے کے بعد بیٹھا رہے گا۔ فرشتے آئیں گے، آنے کے بعد اس بندے سے سوال کریں گے کیسا رہا؟ وہ کہے گا الحمدللہ، اور اس کے بعد کہیں گے من ھذا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا جائے گا، کہے گا ارے یقین میں یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، میرا یقین ہے یہ اللہ کے آخری رسول ہے، یہ اللہ کے آخری پیغمبر ہے، ان کے راستے پر چلنے والا تھا۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں یاد رکھو، اس وقت فرشتے اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیں گے۔ کب کا مرحلہ؟ قبر کے حالات۔ جنت کے دروازے کھول دیں گے اور کہا جائے گا اس کو تو آرام کر، کیونکہ تو یقین کرنے والوں میں سے ہے، اور جب تو اٹھایا جائے گا یقین کرنے والوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ میرے بھائی، یقین کی دولت صرف دنیا تک نہیں ہے، آخرت میں بھی کام آئے گی۔ ہاں، اس کے بالمقابل کوئی بندہ ہے زندگی بھر اسلامی تعلیمات پر شک کر کے گزار دیتا ہے، اس کے بارے میں سنو۔ سوال جواب کا مرحلہ ختم ہونے کے بعد اس سے سوال کیا جائے گا، وہ شک میں مبتلا ہوگا۔ ہاں، نبی کے بارے میں سنتا تھا، لوگ کہتے تھے وہ فلاں جگہ پر آیا تھا۔ اس کے لیے فرشتے کہیں گے تیرے لیے جہنم کے دروازے کھول دیے جائیں گے، اور کہا جائے گا ھذا مقعدک، یہ تیری جگہ ہے۔ کس لیے یہ اس کی جگہ بنی؟ سنو آخری عبارت کیا ہے۔ فرشتے کہیں گے علی الشک کنت، تو شک میں مبتلا رہا ساری زندگی، وعلیہ مت، اور اسی حالت میں تو مر گیا، وعلیہ تبعث انشاءاللہ، قیامت کے دن انشاءاللہ تو اٹھایا جائے گا۔ جو لوگ دین پر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہ پر شک کیا کرتے تھے، ان کے ساتھ تو اٹھایا جائے گا۔ میرے بھائی، اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، اسلامی تعلیمات پر کبھی شک نہ کرو، غیبیات میں کبھی شک نہ کرو۔ ہاں، آپ اکیلے میں بیٹھے ہیں، آپ کے دوست احباب ہیں جن کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے شریعت اسلامیہ میں شک اور شبہات پیدا ہوتے ہیں۔ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، جہاں کہیں تمہارا ایمان ڈگمگائے رجوع کرو اہل علم سے، رجوع کرو قرآن مجید کی طرف، تدبر کرو اس کی آیتوں میں، پڑھو اللہ کے کلام کو۔ دیکھو جہاں جہاں ایمان والوں کے قدم متزلزل ہوئے، اللہ کے کلام نے وہاں وہاں انہیں طاقت نہ بخشی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ لے لیجئے،
لیجئے فرعون اپنے لشکر اپنی حکومت کے سمیت موسیٰ علیہ السلام اور چند چنندہ لوگ جو ایمان لائے تھے ان کے طاق میں پڑ گئے تھے. رات گزر گئی, رات سفر کرتے گزر گئی, صبح نمودار ہو رہی ہے, صبح واضح ہو رہی ہے. دیکھ کیا رہے ہیں بنی اسرائیل اور موسیٰ علیہ السلام کہ صبح نمودار ہو رہی ہے, اس روشنی کے ساتھ دیکھ رہے ہیں کہ سامنے جانے کے لیے راستہ نہیں ہے, پانی ہی پانی ہے. پیچھے دیکھا جائے فرعون اور اس کا لشکر ہے, ہتھیار ڈال دیے وہ قوم نے بھی. موسیٰ نے کہا ہرگز نہیں, جس رب نے ہمیں رہنمائی کی ہے وہ کبھی ضائع نہیں کرے گا. ہوا کیا سب جانتے ہیں, پانی نے راستہ بنا دیا, اللہ نے پانی کو حکم دیا, راستہ بن گیا. میرے بھائی یقین کی دولت جس کو مل گئی سمجھو دشمن اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے. ہجرت کا واقعہ ہمارے سامنے ہے نا, ہجرت کا واقعہ ہمارے سامنے ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ کتنے صحابہ ہجرت سے پہلے, اللہ کے نبی کے ہجرت سے پہلے کتنے صحابہ چھپ کر کے مکے سے جو ہے مدینہ ہجرت کرتے رہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے سے نکل کر کے غار ثور پہنچے, غار میں بیٹھے ہوئے تھے, غار میں ابو بکر اور اللہ کے نبی بیٹھے ہوئے تھے. یہاں مشرکین نے اعلان کر دیا جو ان کو زندہ یا قتل کر کے بھی لے کر آ جائے انہیں کئی اونٹوں کا جو ہے انعام دیا جائے. سارے مشرکین دوڑ پڑے, مارے لالچ کے حرص و ہوس میں دوڑ پڑے. اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ کے نبی غار میں بیٹھے ہیں, ابو بکر صدیق اللہ کے نبی کے ساتھ ہیں. مشرکین ڈھونڈتے ڈھونڈتے غار کے دہانے تک پہنچ گئے. ابو بکر صدیق غار میں بیٹھ کر کے دیکھ رہے, مشرکین غار کے اوپر, پریشان ہو گئے. اللہ کے نبی سے کہا, اللہ کے نبی ہیں یہ اتنے ہیں, ہم دو ہیں یہ اتنے, مقابلہ کیسے کریں. اللہ اکبر. اللہ کے نبی نے دیکھو اس وقت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کیا کہا, لا تحزن ان اللہ معنا, غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ. لا تحزن ان اللہ معنا, غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ. میرے بھائی یہ وہ رسول ہیں جو ہم امتی کے لیے بھیجے گئے تھے. یہ وہ رسول کی تعلیمات ہے جس کو ہم بھولتے جا رہے ہیں, جس پہ ہمیں یقین نہیں ہے. میرے بھائی صاف طور سے کہتا ہوں سنو, یقین کرنا ہے رب العالمین سے یقین کرو, یقین کرنا ہے اللہ کی کتاب سے قرآن مجید پر یقین کرو, یقین کرنا ہے احادیث رسول پر یقین کرو, یقین کرنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور سیرت پر یقین کرو, یقین کرنا ہے صحابہ کی زندگی پر یقین کرو. یاد رکھو یہ یقین نہ ہمیں کبھی نا امید کرتی ہے, نہ کبھی ہمیں مایوس ہونے دیتی ہے, نہ کبھی ہماری زندگی میں ہم ہتھیار ڈال سکتے ہیں, نقصان اٹھا سکتے ہیں, کبھی افسوس کرتے. یہ یقین ہمیں زندگی میں بھی طاقت دے گی, یہ یقین ہمیں قبر میں بھی طاقت دے گی, یہ یقین ہمیں حشر میں بھی کامیابی سے ہمکنار کرائے گی. آپ کو بتا دو یقین والوں کے لیے کیا کہا گیا قرآن مجید میں. جو لوگ کامل یقین والے ہوتے ہیں دو نعمتیں ہیں ان لوگوں کو ملتی ہے. نمبر ایک, پہلی نعمت جو یقین والے ہوتے ہیں انہیں امامت دی جاتی ہے, انہیں قوم کی امامت دی جاتی ہے. بنی اسرائیل میں سے بعض لوگ تھے جنہیں اللہ نے کہا گیا انہیں امامت دی گئی. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ وہ یقین والے ہیں. اٹھا کر دیکھ لیجئے ابن تیمیہ علیہ رحمہ نے اسی آیت کے زمرے میں کہا, اللہ اکبر, الصبر نصف الایمان, صبر کیا ہے؟ آدھا ایمان. وَلِيَقِينُ كُلَّهُ, یقین کیا ہے؟ کامل ایمان. میرے بھائی یہ وہ دولت ہے جس کو ہم گوا دے رہے ہیں. دنیا کی دولت دیکھ کر کے, دوسروں کی حکومت دیکھ کر کے, کسی کے مال جائیداد کو دیکھ کر کے, نہ جانے کیا کچھ ہے جو فانی دنیا کو دیکھ کر کے آج ہم اپنے یقین کو گوا دیتے ہیں. میرے بھائی یقین کو زائل کرنے والی بعض چیزیں ہیں, غور سے سن کر کے جاؤ. یقین ہمارا پست ہوتا ہے. نمبر ایک, دنیا کی جو شبہات نے پیدا کرنے والی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے ہمارا یقین متزلزل ہوتا ہے. کیا شبہات؟ شک میں پیدا کرنے والی. اسلامی تعلیمات ہے, ہم شک نہیں کریں گے, جو ہے سو ہے, ہم اپنے دماغ سے جو ہے عقل نہیں دوڑائیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام میں کبھی شک کی گنجائش نہیں ہے. کیوں شک کی گنجائش نہیں؟ دیکھو نماز پڑھ رہے ہیں آپ, صحابی رسول آئے اللہ کے نبی کے پاس, بولے کہ مجھے شک ہے کہ نماز کے دوران ہوا خارج ہوئی یا نہیں ہوئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم نماز مکمل کرو گے,
تم نماز مکمل کرو جب تک تم گندی بو نہ محسوس کر لو یا آواز نہ سنے آ جائے، یہ دو چیزیں ظاہر نہ ہو، تمہیں جب تک نماز پڑھتے رہو۔ ہاں تمہیں یہ معلوم ہو گیا ہاں بھئی ہوا خارج ہو گئی ہے تو جاؤ وضو کر کے آؤ۔ دیکھو ذرہ برابر بھی شک کی گنجائش نہیں ہے شریعت میں، ذرہ برابر بھی۔ نماز پڑھ رہے ہیں آپ، 2 رکعت پڑھا یا 3 رکعت پڑھا یا 4 رکعت پڑھا معلوم نہیں ہو رہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو تمہیں کامل یقین ہے اس کی اتباع کر لو۔ جیسے نماز پڑھ رہے ہیں 4 رکعت والی نماز ہے، چوتھی رکعت تشہد میں محسوس ہو رہا ہے میں 3 پڑھا یا 4 پڑھا یا 5 پڑھا، لیکن ان 3 باتوں میں بھی ایک بات میں یقین ہوتی ہے کہ مجھے امید ہے کہ 4 پڑھا، اتنا یقین ہے کہ 80% کہ میں نے 4 پڑھا، اللہ کے نبی نے ہمیں تعلیم دی کہ اسی نماز کو مکمل کر لو۔ ہاں اس یقین کا بدلہ آگے جا رہا ہے کہ نہیں بھئی میں 5 پڑھ لیا ہوں، اللہ کے نبی نے اس شک کو دور کرنے کے لیے کہا سجدہ سہو کر لیا کرو۔ ہاں اگر زائد ہو گیا ہے تو اس کے اضافے کے لیے سجدہ سہو ہے، نہیں آپ نماز برابر پڑھ رہے ہیں پھر بھی سجدہ سہو کریں گے، شیطان کو وہ سجدہ تکلیف دے گی۔ میرے بھائی کسی بھی حالت میں دیکھ لیجئے یقین اسلامی تعلیمات کی تعلیمات میں اہم ترین تعلیمات ہے۔ کہا گیا جب 5 وقت اذان ہوتی ہے، دیکھو یقین مومن کے یقین کو بڑھانے کے لیے کتنی تعلیمات ہیں۔ اذان ہوتی ہے 5 وقت میں، اذان کے دوران اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو مؤذن کی آواز کو سنتا ہے، سن کر کے وہ کلمات دہراتا ہے کیسے موقناً یقین کے ساتھ، اللہ کے نبی نے کہا دخل الجنہ، وہ بندہ جنت میں جائے گا، لیکن شرط کیا ہے؟ وہاں بھی یقین ہے میرے بھائی، وہاں بھی یقین ہے۔ اتنا ہی نہیں، ایک دعا ہے سید الاستغفار، بہت سارے لوگوں کو یاد ہے، پابندی سے پڑھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو بندہ پابندی سے پڑھتا ہے اپنی جگہ پر، لیکن اس میں بھی کہا گیا موقناً، یقین کے ساتھ پڑھنا ہے، یقین کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور دیکھو دعا ہے، ہم دعا کرتے ہیں، دعا ہماری عبادت ہے، دعا ہماری ضرورت ہے، ہم دعا نہیں کریں گے اللہ ہم سے ناراض ہو جائے گا، ساری باتیں معلوم ہے۔ دعا کر رہے ہیں، اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ دعا کرو تو یقین کے ساتھ کرو، غفلت میں کرو گے دعا قبول نہیں ہوگی، یقین کے ساتھ کرو کہ میرا رب اس کو قبول کرے گا، یہ میری دعا ہے، یہ میری درخواست ہے، اللہ اسے قبول کرے گا۔ میرے بھائی آپ شریعت کی تعلیمات اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، کہیں بھی آپ کو شک کی گنجائش نہیں ملے گی، کہیں بھی آپ کو شک کی گنجائش نہیں ملے گی۔ بے شمار تعلیمات ہیں یقین کے تعلق سے، لہذا ہمیں چاہیے کہ جو بنیادی تعلیمات ہیں کبھی ان میں زندگی بھر شک نہ کریں، اور یہ باتیں خاص کر ہم اپنے بچوں کو بتائیں، اپنے بچوں کو بتائیں۔ میرے بھائی یہ ایمان کی دولت ہے، یہ ایمان کی دولت ہے، یقین ایمان ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نے پوچھا گیا افضل العبادہ، سب سے افضل عبادت کیا ہے؟ افضل العبادہ، سب سے افضل عبادت کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ الایمان لا شک فیہ، ایسا ایمان جس میں کوئی شک نہیں، ایسا ایمان جس میں کوئی شک نہیں۔ میرے بھائی یقین ایک بہت عظیم عبادت ہے، یاد رکھو۔ ہم 2 رکعت بھی نماز پڑھ رہے ہیں، ہمیں یقین ہونا ہے اللہ ہمیں اجر سے ضائع نہیں کرے گا۔ ہم 2 روپیہ بھی صدقہ کر رہے ہیں، ہمیں یقین ہونا ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، اس کا اجر مجھے ضرور دے گا۔ میرے بھائی یقین بہت بڑی دولت ہے، اور یاد رکھو جو لوگ بیمار ہیں، پریشان ہیں، قرض میں ہیں، قیدی بنے ہوئے ہیں، ساری مجبوریاں دنیا تک رہیں گی، یاد رکھو۔ جو لوگ یقین والے ہوتے ہیں ان کے بارے میں کہا گیا کہ انہیں جنتیں دی جائے گی، جنتیں دی جائے گی، ایک نہیں جنتیں دی جائے گی۔ کئی ایسے واقعات ہیں، صحابیات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی بھائی کو لے کر کے کہ میرا بھائی فلاں غزوے میں شہید ہو گیا، کیا اسے جنت ملے گی؟ اللہ کے نبی نے کہا جنت، فَلَهُ جنان، ان کے لیے جنتیں ملیں گی، یقین والوں کے لیے ہے میرے بھائی۔ لہذا یقین کے دولت کو کبھی نہ چھوڑو، یقین کی دولت کو کبھی نہ چھوڑو۔ جس دن یقین کی دولت آپ کے ہاتھ سے چھوٹ جائے گی، یاد رکھو ایمان کی تعلیمات بھی دھیرے دھیرے ختم ہونے لگے گی۔ ایمان کی تعلیمات دھیرے دھیرے جیسے ہی ختم ہونے لگے گی، یاد رکھو آپ عبادات میں بھی دور ہونے لگ جاؤ گے۔ میرے بھائیوں یقین انسان کو، یاد رکھو یقین انسان کو توکل کے راستے پہ لے کر جاتی ہے۔ توکل کیا ہے؟ رب العالمین کی ذات پر ویسا بھروسہ جیسا کہ دیگر مخلوقات رب العالمین پر بھروسہ کرتے۔
یہ توکل یہ بھی دل کی عبادت ہے انشاءاللہ، وہ بھی اگلے یا اس کے بعد کے جمعہ ہم سنیں گے کہ دل کی عبادتوں میں توکل کیا ہے. لیکن یقین ایک ایسی کیفیت ہے جو انسان کو توکل کے راستے پر لے کر جاتی ہے. توکل بھروسہ رب العالمین سے. آپ دنیا میں کچھ کام نہیں ہے، بڑے مقروض ہو گئے ہیں، لیکن آپ کو ایک ذات پر یقین آپ کو ہمت دیتی ہے، حوصلہ دیتی ہے، طاقت دیتی ہے، یاد رکھو. اور وہ یقین آپ مخلوقات سے کریں گے تو اس کے بدلے میں آپ کو ناامیدی ملتی ہے، افسوس ہوتا ہے، گالیاں ملتی ہے، شرمندگی محسوس ہوتی ہے. اسی لیے کہہ رہا ہوں یقین کامل صرف اللہ کی طرف کرو، یقین کامل اللہ سے کرو. زندگی کے ہر موڑ پر، زندگی کے ہر درجے میں، زندگی کے ہر لمحے میں، زندگی کے ہر قدم میں آپ یقین کی دولت کو پا کر رکھو. یاد رکھو یہ یقین آپ کو قصر العمل کی طرف رہنمائی کرتا ہے. قصر العمل کیا ہے؟ کوئی بھی کام ہے، اچھا کام آج ہو رہا ہے، کل تک کرنے کے لیے آپ ٹالیں گے نہیں. کیوں؟ آج میں کر دیا تو مجھے عمل ملے گا، اس کا اجر ملے گا. یقین آپ کو نیکیوں میں جلد بازیوں کی طرف ترغیب دیتا ہے. نیکیوں میں جلدی کرنا آدمی کو زاہدانہ مزاج بناتا ہے. میرے بھائی بہت بڑی بات ہے، سلف کے اقوال میں سے ہے کہ یقین آدمی کو نیکیوں میں ابھارتا ہے، نیکیاں آدمی کو زاہد بنا دیتا ہے، اور زہد آدمی کو حکمت عطا کرتا ہے. یاد رکھو شکایت کرتے ہیں نا ہمارے پاس حکمت نہیں ہے. اللہ کی طرف بلاؤ، حکمت سے بلاؤ. جاہلانہ طریقے سے ہم اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں، فتنہ فساد کا شکار ہو جاتے ہیں. اللہ نے کہا لوگوں کو حکمت سے بلاؤ. حکمت ملتی کہاں سے ہے؟ زہد سے حکمت ملتی ہے. زہد کہاں سے ملتا ہے؟ نیکیوں میں جلدی کرو. نیکیوں میں جلدی کرنے کی کیفیت کہاں سے آتی ہے؟ وہ آتی ہے یقین سے کہ میری ایک نیکی بھی رب العالمین ضائع نہیں کرے گا، میرا ایک قدم بھی رب العالمین ضائع نہیں کرے گا. میرے بھائیوں یاد رکھو یقین ایمان کی دولت ہے. یقین یہ ایمان کامل ہے. یقین یاد رکھو جس کے یقین میں تزلزل آ جائے اللہ سے دعا کرو یا رب العالمین ہمیں یقین عطا فرما دے. دو چیزیں اللہ سے مانگو. اللہم انی اسألک العافیہ والیقین. کیا ہے یہ دعا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کیا کرتے تھے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دعا کیا کرتے تھے اللہم انی اسألک العافیہ والیقین. کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ خطبہ دے رہے تھے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بیان کرتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے اور صحابہ سے کہا تم یقین کے بعد سب سے بڑی دولت مانگو تو عافیت مانگو، کیونکہ یقین سے بڑی دولت دنیا میں کوئی دوسری چیز نہیں ہے. اسی لیے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مانگتے تھے اللہم انی اسألک العافیہ والیقین. یا رب العالمین ہمیں عافیت اور یقین کی دولت عطا فرما دیجئے. رب العالمین سے دعا کرے یا رب العالمین مجھ کہنے والے کو، سننے والے کو رب العالمین تیری ذات سے غیبیات پر کامل یقین رکھنے کی ہمیں توفیق نصیب فرما دے. یا رب العالمین ہمارے ایمان میں شک شبہات یہ ساری بیماریوں سے پاک کر دے. یا رب العالمین ہمیں ایمان کامل عطا فرما دیجئے، یقین کامل عطا فرما دیجئے. یا رب العالمین ہر طرح کے ریب سے، ہر طرح کی دل کی بیماریوں سے ہماری حفاظت فرما دیجئے. ہمیں یقین کی دولت سے مالا مال فرما دیجئے. یا رب العالمین جو بیمار حال ہیں ان کی بیماریوں کو صحت میں تبدیل فرما دیجئے. جو قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں انہیں غیب سے مدد فرما دیجئے. یا رب العالمین ہمارے نوجوانوں کو، خواتین کو یقین کی دولت سے مالا مال فرما دیں. آمین یا رب العالمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعناکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف ورب حلیم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أكبر.